من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے رب کریم جل جلالہ نے زمین پر چلتے ہوئے انسان کہ جس کی گردن تکبر کی وجہ سے اکڑی ہوئی ہے اور وہ خود کو بہت کوئی بڑی شے سمجھ بیٹھا ہے، اس انسان کی حقیقت کو ہمارے رب کریم جل جلالہ نے بیان کیا ہے۔ یہ سورہ عابسہ کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس موضوع کو بیان کرتی ہیں، اس لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب رحمت کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے، یا کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس کی جان نکالنے کی کتاب سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ کتاب کے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت مسلم اس کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو رات کے اندھیرے بھی اس کے لیے اجالے بن جائیں گے۔ لیکن ہم چونکہ اجمی ہیں اور ہماری طبیعت میں، ہمارے ماحول کے اندر ہم نے یہی سمجھا پڑھا کہ قرآن کریم صرف ثواب کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں یہ مضمون ہے، اگر ہم سمجھتے ہوتے قرآن کریم کو تو کبھی بھی زمین پر تکبر نہ کرتے۔ ہمارے رب کریم جل جلالہ نے انسان کی بگننگ، بنیاد اس طرح بیان کی، کہا کہ اے تکبر کے مارے انسان اور خود کو ناخدا سمجھنے والے انسان، تم جان لو من ای شیء خلقہ کہ تمہیں تمہارے رب نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ پھر کہا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، رب کریم جل جلالہ نے تمہیں ایک بوند سے پیدا کیا۔ اب جب یہ میں پڑھ رہا تھا اور تفسیر اس کی پر مطالعہ ہو رہا تھا تو ایک حیرانگی ہوئی کہ انسان کھاتا ہے اور پھر اس کا اخراج بھی ہوتا ہے تو اس گند سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اس سے گھن آتی ہے، لیکن باوجود اس کے رب کریم جل جلالہ نے یعنی اس گند کے اخراج پر ہمیں غسل کا حکم نہیں دیا۔ یہ بوند جس کا ذکر کر رہا ہے جب بھی نکلے گی، رب کریم جل جلالہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہا جسم ناپاک ہو چکا ہے، تم اب غسل کرو گے تو پھر پاکی ملے گی۔ تو وہ انسان جو تکبر کا مارا ہے، اس کی بگننگ، بنیاد وہی بوند ہے جس سے جسم بھی حرام ہو جاتا ہے۔ من نطفۃ، اس نطفے سے تمہیں پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، پھر رب کریم جل جلالہ نے ایک ترتیب مرتب کی۔ بھئی ایک ماں کے رحم میں جب وہ نطفہ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پوری شکل ایک ہی لمحے بن جائے، نہیں، بلکہ ایک ترتیب قائم ہے کہ ایک عرصے تک بوند رہتی ہے، پھر وہ خون میں تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتی ہے، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، پھر جا کر کہیں رب کریم جل جلالہ اس میں روح منتقل فرماتا ہے۔ کہا 9 مہینے والدہ اس بچے کو اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھتی ہے، دنیا میں منتقلی فرماتا ہے۔ کہا کہ دنیا میں آنے کے راستے بھی تنگ تھے اور یہ کوئی آسان نہیں تھا، بے شک ایک جان میں سے ایک جان کا نکلنا، ایک جسم میں سے ایک زندہ جسم کا نکلنا، یہ بہت بڑا پروسیس تھا۔ ماں ایک بڑے امتحان سے گزرتی ہے اور بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ رب کریم جل جلالہ نے شاید اسی چیز کو دیکھ کر والد سے والدہ کی عظمت کو زیادہ بیان کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 گنا والدہ کی عظمت کو زیادہ بیان کیا ہے اور چوتھے نمبر پر والد کو رکھا ہے۔ بے شک والد کی بڑی شان عظمت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، جوان تمہیں پتہ ہونا چاہیے تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ کتنی پیاری بات۔ لیکن والدہ ایک تو اس بچے کو اپنے رحم میں رکھتی ہے اور 9 مہینے تک سنبھال کر رکھتی ہے۔ نمبر 2 کہ جس وقت بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے وہ وقت بڑا تکلیف کن ہے۔
لیکن والدہ وہ درد بھی برداشت کرتی ہے اور بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ نمبر 3، اپنی چھاتی کا خون پلانا اور اس طرح اس بچے کو جو ہے اس کی نشو و نما کرنا، یہ 3 مرحلے ایسے ہیں جو والد میں نہیں ہے، رب نے یہ شان والدوں کا عطا کی ہے، تو اس لیے محبوب نے فرمایا کہ 3 گنا زیادہ عظمت ہے تمہاری ماں کی، ان سے محبت کرو، ان کا لحاظ اور ان کا خیال رکھو۔ میں ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی آ جاتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، کہتے ہیں محبوب میں غزوہ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ محبوب نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی ہے؟ کہا میری بوڑھی والدہ ہے۔ کہا تیری والدہ کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ وہ بے شک خدمت کرتا رہا لیکن جہاد کا جذبہ اس کا جوان تھا۔ پھر ایک موقع پر محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ غازی کی گردن پر جس وقت تلوار چلتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے، اللہ کی زیارتیں پہلے ہو جاتی ہیں، تلواروں کے سائے میں جنت ہے، مجھے اجازت دیں میں غزوہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے دوسری بار بھی یہی کہا، تیری والدہ کی خدمت کر، تیرا جہاد یہی ہے۔ خیر وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہا۔ تیسری بار پھر آیا، جذبہ جہاد جوان تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا تھا، دشمنوں کی گردنیں مارنا چاہتا تھا۔ آیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے کہا، جوان تمہیں کہا جو تھا تیری والدہ کی خدمت کر، تیری والدہ کی خدمت کر، اللہ اسی میں تجھے جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، تجھے حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، والدہ کی خدمت کے صلہ میں اللہ پاک تجھے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں یعنی یہ جو پروسیس ہے ماں کے وجود کا کہ جہاں سے یہ دنیا میں آیا ہے، وہ نشو و نما اور والدہ کی محبت، اس کے صلے میں رب کریم جل جلالہ نے 3 درجے والدہ کو زیادہ شان عطا فرمائی ہے والد سے۔